موافق هستند قیام بکنند. ایجاد یک تمدن نوین اسلامی، این بگیم هدف ملت ایران و هدف انقلاب اسلامی است. دستاویزی فلم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی کی رہبری میں اسلامی تہذیب و تمدن کی تعمیر نو کے سلسلہ وار مراحل. یہ دستاویزی فلم 9 قسطوں پر مشتمل ہے. اسلامی انقلاب کے بارے میں گفتگو کرتے وقت مدرسہ فیضیہ کا تذکرہ اپنی خاص اہمیت کا حامل ہے. یہ امام خمینی کا کمرہ ہے. یہاں امام خمینی درس پڑھایا کرتے تھے. یہ جگہ امام خمینی کی وہ فکری آغوش ہے جہاں اسلامی انقلاب کے قیام کے لیے حوزہ علمیہ کی اصلاحی تحریک پرورش پا رہی تھی. انقلاب اسلامی که حلقه اول است منظور حرکت انقلابی است. منظور ما در اینجا به این معناست. والله به یک معنا انقلاب شامل همه این مراحل می شود. اینجا منظور ما از انقلاب اسلامی یعنی همون حرکت انقلابی، جنبش انقلابی که نظام مرتجع را، نظام قدیمی را، نظام وابسته و فاسد را سرنگون میکنه، زمینه را برای ایجاد نظام جدید آماده میکنه. گزشتہ صدی کے 40ویں عشرے میں امام خمینی نے اسلامی تہذیب کو زندہ کرنے کی خاطر جس وقت اسلامی حکومت کی ضرورت اور قیام کو ایک ابتدائی اصول و بنیاد کے طور پر پیش کرنا شروع کیا تو وہ جانتے تھے کہ اس مقصد تک رسائی کے لیے کئی مرحلوں سے گزرنا ہوگا. یہ ہمت اور یہ سوچ کہ حکومت بنانا ممکن ہے، ہم اپنی موجودہ دنیا کو بدل سکتے ہیں اور عالم اسلام میں حکمرانی کے لیے حالات سازگار کر سکتے ہیں. جہان تشیع میں یہ امام خمینی کی فکر تھی اور اس کے لیے ان کے پاس لاہ عمل ہے. ہم جانتے ہیں کہ امام خمینی کی پیدائش 1902 میں ہوئی ہے اور آپ نے کئی بادشاہوں کے دور دیکھے ہیں، جیسے قاجار کا دور دیکھا ہے. اسی طرح آپ نے آیت اللہ مدرس، آیت اللہ کاشانی اور ڈاکٹر مصدق کا زمانہ دیکھا. لہٰذا آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ حالات میں تبدیلی اور مثبت نتائج حاصل کرنے کے لیے خالص اسلامی تحریک شروع کرنے کی اشد ضرورت ہے. امام خمینی کی قیادت میں چلنے والی تحریک نے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا کہ اسلامی تہذیب کی نشاط ثانیہ ظالمانہ بادشاہی نظام کے خلاف ایک انقلاب کے ذریعے ہی ممکن ہو سکے گی. لیکن گزشتہ صدی میں 60 کی دہائی کے تمام تجزیے اور مادی نظریات اس شاہی نظام کے خاتمے کو ناممکن قرار دے رہے تھے. امام حسین علیه السلام همه داشته‌های خود را به میدان آورد برای اعلای کلمه حق و برای نجات خلق. این برخی از خصوصیاتی است که انسان به طور کلی در ماجرای عاشورا میتوانه ببینه و نشان بده. گزشتہ صدی میں 60 کی دہائی کے دوران ایران نے امام خمینی کی قیادت میں اسلامی تہذیب کی نشاط ثانیہ کے لیے تحریک چلائی. اس انقلابی تحریک اور شاہی نظام کے درمیان زبردست قسم کا ٹکراؤ ہوا. اس دور میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شہر قم اور تہران سمیت ایران کے مختلف شہروں میں شاہی نظام کے خلاف ایک انقلابی تحریک چلانے کے لیے عوام نے سڑکوں پر نکل کر اپنی حمایت کا بھرپور اظہار کیا. اقرار کنم، اعتراف کنم، اول کسی که این نقش رو فهمید امام بزرگوار ما بود. مثل خیلی چیزای دیگه که اول او فهمید
در حالی که هیچ کدام از ماها نمیفهمیدیم. همچنانی که نقش مردم رو امام فهمید، تأثیر حضور مردم رو امام درک کرد، اون وقتی که هیچ کس درک نمی کرد. امام نے اعلیٰ اہداف کو اپنایا، ان کے اسلامی اور انسانی مقاصد تھے۔ آپ نے انسانی تکریم اور وقار کو اولین ترجیح دی۔ اسی طرح استعمار اور استکبار کی پابندیوں سے چھٹکارا اور ظالموں کے چنگل سے لوگوں کو آزاد کرانا اہم ہدف تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب ابھی امام خمینی کی عوامی شہرت نہ تھی، اس وقت سے ہی ان کا پیغام آزاد منش لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بن گیا، بڑی پذیرائی ہوئی اور عوام نے بھرپور ساتھ دیا۔ میں تمام امریکیوں کی طرف سے بات کرتا ہوں کہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں خوش آمدید۔ امریکی صدر جان کینیڈی نے شاہ ایران محمد رضا پہلوی سے امریکی مصنوعات کی ایرانی بازار میں کھپت کے لیے تجارتی اصلاحات کا مطالبہ کیا، اور یوں شاہ ایران نے 1962 کے شروع میں کچھ ایسی تجارتی اصلاحات کا اعلان کیا کہ جسے وہ سفید انقلاب کے نام سے پکارتا تھا۔ امام خمینی ان منصوبوں کے سامنے کھڑے ہو گئے اور حقیقت میں اسلامی انقلاب کی تحریک شروع کی، اور پہلوی حکومت کی ان تجارتی اصلاحات کی کھلم کھلا ڈٹ کر مخالفت کی جو ایران اور یہاں کی مسلمان عوام کے خلاف منظور کی گئی تھیں۔ ایران میں سفید انقلاب کی سب سے پہلے جس نے مخالفت کی اور اس کی قلعی کھولی امام خمینی تھے، جبکہ دوسرے سارے لوگ اس مسئلے سے لا تعلق دکھائی دے رہے تھے۔ حوزہ علمیہ میں بھی ہر طرف خاموشی چھائی تھی۔ امام خمینی نے امریکی منصوبے اور شاہ کے سفید انقلاب کے خلاف ایرانی عید نوروز کے دن سے عام ہڑتال شروع کرنے کا اعلان کیا، جس کے جواب میں قم کے مدرسہ فیضیہ میں علماء و طلباء کے خلاف سخت اور پرتشدد تادیبی کارروائی کرنے کا حکم دیا۔ 25 شہریور کو امام صادق علیہ السلام کے یوم شہادت پر حوزہ علمیہ اور قم کے حوزے کے سربراہ آیت اللہ العظمیٰ گل پائیگانی کی جانب سے مدرسہ فیضیہ میں شہادت امام صادق کی مناسبت سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ شاہ نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں اپنی طاقت اور حشمت کا مظاہرہ کرنے کی خاطر اس دن قم کی عوام، حوزہ یونیورسٹی کے ملازمین، طلباء اور علماء کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ حملہ شروع ہوا اور طلباء کو مارا پیٹا گیا۔ میں نے طلباء کو دوسری منزل سے گراتے دیکھا۔ کچھ طلباء بھاگ گئے، ان میں سے کچھ کو گرفتار کر لیا گیا۔ انہیں شاہ زندہ باد کا نعرہ لگانے پر مجبور کیا گیا۔ بہت سے طلباء نے مجبوری میں مان لیا اور کچھ نے انکار کر دیا۔ جنہوں نے انکار کیا انہیں شمالی حصے کی طرف ایک کلاس روم میں بند کر دیا گیا۔ شاہ ایران نے مدرسہ فیضیہ میں حملہ کر کے دینی طالب علموں اور علماء کو خوفزدہ کرنے اور سزا دینے کی مذموم کوشش کی۔ امام خمینی نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے عوام کو پیغام دیا کہ اب خاموشی جائز نہیں ہے۔ امام خمینی کو محسوس ہوا کہ اسلام اور ملک خطرے سے دوچار ہے، اس لیے امام خمینی نے کہا اس وقت ظلم کے خلاف خاموشی اختیار کرنا اسلام کو شدید نقصان پہنچائے گی، اور کہا کہ جو ظلم اور جو کچھ ہونا ہے وہ ہو جائے، ہم ملک، عوام اور اسلام کا دفاع کرتے رہیں گے۔ سانحہ مدرسہ فیضیہ کے بعد سید علی خامنائی امام خمینی کے 3 اہم پیغام لے کر مشہد مقدس پہنچ گئے۔ پہلے 2 پیغام آیت اللہ ہادی میلانی کے نام تھے، جبکہ تیسرا پیغام مشہد کے علماء، خطبہ اور مذہبی انجمنوں کے نام تھا۔ امام مختلف علاقوں کے علماء سے خط و کتابت کر رہے تھے، جس کا مقصد ان کے اقدامات میں ہم آہنگی پیدا کرنا اور ایک جیسا طرز عمل اختیار کرنا تھا۔ اسی حوالے سے انقلابی کاموں کو منظم کرنے کے لیے رہبر معظم کے ہاتھ آقا میلانی کو ایک خط بھیجا۔
رہبر معظم اس وقت 25-26 سال کے نوجوان طالب علم اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت امام نے علماء اور خطیب حضرات کو تاکید کی تھی کہ وہ مدرسہ فیضیہ کے سانحے سے عوام کو آگاہ کریں کہ شاہ نے علماء اور دینی طالب علموں پر کیسے مظالم ڈھائے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی۔ انقلاب کا بیج بونے کے لیے علماء اور خطبہ کے لیے محرم الحرام کی مجالس عزا ایک زبردست موقع تھا، کیونکہ محرم کا 7واں دن شیعوں کے لیے خاص دن ہے۔ اسے حضرت ابو الفضل سے منسوب کیا جاتا ہے۔ ہماری ثقافت میں محرم کی 7ویں تاریخ وہ دن ہے جب کربلا میں اہل بیت عصمت و طہارت پر پانی بند کر دیا گیا تھا، اور یہ ہم شیعوں کے لیے ایک بہت بڑا دن ہے۔ اسی وجہ سے امام خمینی نے دعوت انقلاب اور اسلامی انقلاب کے قیام کے لیے 7ویں محرم کا انتخاب کیا۔ شاہی ظلم کی داستان رقم کرنے والے اسی مدرسہ فیضیہ میں امام خمینی نے حکومت وقت کے خلاف ایک پرجوش خطاب کے ذریعے کھلے عام اپنی مخالفت اور احتجاجی تحریک کو تیز تر کر دیا۔ آج مجھے اطلاع دی گئی ہے کہ سیکیورٹی اداروں نے کہا ہے 3 موضوعات پر بات نہ کریں۔ شاہ کو برا نہ کہو، اسرائیل کے خلاف نہ بولو، نہ کہو کہ اسلام خطرے میں ہے، جبکہ ہمارے مسائل اور ہمارے اختلافات کی بنیاد انہی 3 موضوعات پر ہے۔ یہ 13 خرداد سن 1342 کو حضرت امام رضوان اللہ علیہ کی تقریر کا مقام ہے۔ اس تاریخی تقریر میں امام نے کہا کہ شاہ ذاتی طور پر امریکہ اور اسرائیل کی تقلید کر رہا ہے۔ در حقیقت وہ وہی کرتا ہے جو وہ کرنے کو کہتے ہیں۔ پھر امام نے فرمایا کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، ایران کے لوگوں، اس قوم کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو، ایسا کچھ نہ کرو کہ پھر میں حکم دوں اور تمہیں ملک سے باہر پھینک دیں۔ امام نے شاہ کا رعب ختم کر دیا، اور وہ جو ملک میں سپر پاور تھا اور دنیا کی بڑی طاقتیں بھی اس کی حمایت کر رہی تھیں، امام نے شاہ کی جعلی طاقت کے گھمنڈ کو توڑ دیا۔ ان حالات میں کسی میں بھی جرت نہیں تھی کہ شاہ کو شاہ کہہ کر پکارے، اور عام طور پر اسے اعلیٰ حضرت کہا جاتا تھا۔ بہت احترام سے پکارتے تھے، لیکن امام نے اسے لفظ شاہ سے مخاطب کیا اور جناب شاہ کہا۔ اس دن امام نے شاہ کے رعب و خوف کے بت کو توڑ دیا۔ شاہ ایران کی حکومت نے امام خمینی کو شہر بدر کر کے اس کا جواب دیا، لیکن عوام بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکل آئے۔ امام کی اس سخت تقریر کے بعد شاہ کی حکومت نے امام کی گرفتاری کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے امام کو گرفتار کر لیا۔ 2 دن بعد 15 خرداد یعنی امام نے 13 خرداد سن 1342 کو تقریر کی۔ 15 خرداد کو بڑے پیمانے پر عوامی احتجاج ہوا، جو تاریخ میں 15 خرداد کے قیام سے مشہور ہے۔ در حقیقت مدرسہ فیضیہ میں امام کی اس سخت تقریر سے عوام میں جوش و ولولہ پیدا ہوا اور انقلاب برپا ہو گیا۔ شاہی نظام نے امام خمینی پر دباؤ بڑھانے کی کوششیں تیز کر دیں، لیکن امام خمینی کی مضبوط شخصیت اور غیر متزلزل ارادوں نے تمام تر دباؤ کو غیر مؤثر بنا دیا، اور ثابت ہو گیا کہ انقلابی تحریک اپنے قائد کی شخصیت سے ثابت قدمی اور مضبوطی لے رہی ہے۔ بزرگوار ما با شخصیت خداداده نسبت به زمان ما استثنایی توانست این راه رو ادامه بده، با نفس گرم او، با حکمت او، با اخلاص و دینداری او، با خدا باوری او این راه ادامه پیدا کرد. صدها بار
کسانی که تو این راه بودند دچار تردید می شدند، دچار تزلزل می شدند، اما وقتی نفس گرم اون مرد خدایی به اونها می رسید دوباره همه چیز از نو شکوفا می شد. شاہی خفیہ ادارے ساواک نے امام خمینی کی گرفتاری کے ساتھ ساتھ سید علی خامنائی کو بھی گرفتار کر لیا، کیونکہ سید علی خامنائی کی کوششوں کے سبب شاہی نظام کے خلاف تہران کے بعد مشہد دوسرا بڑا شہر تھا جہاں سب سے زیادہ عوامی احتجاج دیکھنے کو مل رہے تھے۔ اب میں آپ کی توجہ رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنائی کے عقوبت خانے کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں، جو اس کال کوٹری میں 8 ماہ تک قید رہے تھے۔ انسانی حقوق کے ادارے کی طرف سے زبردست دباؤ اور شدید عوامی رد عمل کے خوف نیز حکومت کی جانب سے اپنے مخالفین کے خلاف لچک دکھانے کی نئی پالیسی کے تحت رہبر معظم کو رہا کر دیا گیا۔ ساواک انٹیلیجنس نے دوسری بار سید علی خامنائی کو گرفتار کر کے تہران منتقل کر دیا، جہاں آپ 2 مہینے قید میں رہے۔ ان 2 مہینوں میں بدترین تشدد اور توہین آمیز رویہ آپ کو سہنا پڑا۔ آپ جو ٹارچر دیکھ رہے ہیں اسے گرم پنجرہ کہتے ہیں۔ یہ پنجرہ جانوروں کے لیے ہے، انسانوں کے لیے نہیں۔ اس کے ذریعے وہ پہلے قیدی میں اپنے تئیں ایک عزت کے احساس کو ختم کرتے اور اس کی تذلیل کرتے تھے۔ پھر وہ پنجرے کے نیچے بجلی کا چولہا جلاتے، قیدی کا جسم جلس جاتا۔ وہ سلاخوں کو پکڑ کر خود کو تھوڑا اوپر رکھتا تاکہ وہ کم جلے، لیکن پنجرے کے اوپر اچانک زور سے مارا جاتا۔ ایک جلتا ہوا سگریٹ اس کے ہاتھ کے پیچھے لگاتے اور قیدی کے ہاتھ پر چوٹ لگائی جاتی تاکہ وہ سلاخوں کو چھوڑ دے اور گرم سطح پر زیادہ دیر ٹھہرے تاکہ مزید جل جائے۔ قید سے رہائی کے فوراً بعد سید علی خامنائی سیدھے امام خمینی کے گھر گئے، جہاں خفیہ اداروں کا محاصرہ اور سخت پہرا تھا۔ اس وقت امام خمینی نے کچھ علماء اور مجاہدین پر مشتمل ایک ایسی خفیہ تنظیم کی بنیاد رکھی تھی کہ جس کا مقصد شاہی حکومت کے خلاف حوزہ علمیہ کم کو منظم کرنا اور انقلابی سرگرمیاں انجام دینا تھا۔ اس وقت 60 کی دہائی میں متحرک، آگاہ و باشعور اور باصلاحیت علماء، طلباء و مجتہدین پر مشتمل ایک ایسے گروہ کو تشکیل دیا گیا جن میں سر فہرست رہبر معظم شہید بہشتی، شہید مطہری، شیخ رفسنجانی، شیخ باہنر شامل تھے۔ ایک طرف سوشلسٹ، لبرل، بائیں بازو کی پارٹیوں نے شاہ ایران کے سفید انقلاب کی حمایت کا اعلان کر دیا تھا، اور دوسری طرف علماء دین شہنشاہی نظام کے خلاف انقلابی تحریک کی قیادت کر رہے تھے۔ دستگاه پهلوی در دوران نهضت اسلامی در واقع تمام توجهش به حرکت اسلامی بود، با او معارضه میکرد، با چپها و مارکسیستها و اینها مدارا میکردند. خب اینا هم به اون مدارا جواب دادن. خیلی هاشون رفتن تو دفتر فرع پهلوی عضو شدن، خیلیشون رفتن توی صدا و سیما در تلویزیون رادیو عضو شدن۔ اسلامی انقلاب کے قیام نے یہ کھلے معنوں میں واضح کر دیا کہ نفاذ اسلام ہی اس انقلاب کی اصل منزل ہے، جو اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ اسلام حکومت کر سکتا ہے۔ اسلام ترقی پسند مذہب ہے اور عوام اس کی اطاعت کرتے ہیں اور وہ ترقی کی منازل طے کرنا چاہتے ہیں۔ اس انقلاب کے پیچھے عوام کھڑی ہے جو سامراج اور استعمار مخالف ہیں۔ اسلامی انقلاب عوام کا حامی ہے، ترقی پسند ہے، رجت پسند نہیں۔ علماء پر لگائے جانے والے رجت پسندی، غریبی، سیاسی ناپختگی اور انتظامی معاشرتی معاملات میں کوئی سوچ نہ ہونے کے تمام الزامات کو عوام نے غلط ثابت کر دیا، کیونکہ عالمی سامراج کے خلاف اسلام اور علماء دین پہلی صف میں کھڑے تھے۔
سن 1964 میں امریکی حکومت کے مطالبے پر شاہ کے ساتھ ایک ایسے معاہدے پر دستخط کیے گئے کہ جس کی رو سے امریکیوں کو ایران میں عدالتی استثناء حاصل ہوگا، لیکن امام خمینی نے اس معاہدے کو نامنظور کرتے ہوئے اس کی بھرپور مخالفت کر دی۔ امریکی مصنفین میں سے ایک نے کہا کہ گزشتہ 100 سالوں میں ایران کے سیاسی حالات پر سب سے زیادہ سخت تقریر امام خمینی نے کی ہے۔ انہوں نے کڑی تنقید کی اور اپنی شعوری اور جرأت مندانہ مزاحمت کا اعلان کیا، جس کا نتیجہ ترکی کی طرف ان کی جلاوطنی کی صورت میں نکلا۔ اینجا هم طرف قضیه اگرچه که حکومت ظالم طاغوت و حکومت پهلوی بود، اما پشت سر این حکومت آمریکایی ها قرار داشتن، اونا بودن که او رو تقویت میکردن و به وسیله او بر همه امور کشور ما مسلط شده بودن. این مبارزه ادامه پیدا کرد تا سال 43 ناگزیر شدن آمریکایی ها مستقیما داخل مسائل بشن، امام بزرگوار رو در سال 43 تبعید کردن۔ علماء نے امام خمینی کی قیادت سے وابستگی کا آغاز کیا، جو نجف الاشرف میں ان کے دفتر سے شاہ کی حکومت کے خلاف اسلامی انقلاب میں جان ڈالنے کے لیے پہنچے تھے۔ نجف میں درس کے دوران امام جو بیانات دیتے یا خاص موقعوں پر جو اعلامیہ جاری ہوتا، وہ اعلامیہ امام کے چاہنے والوں اور کارکنوں کے ذریعے ایران پہنچتا۔ یہاں ایران کے محب الوطن لوگ امام کے تبصرے سے آگاہ ہوتے اور حمایت کرتے۔ ہم ہر اعلامیہ آیت اللہ مرزا ہاشم آملی کے گھر لے جاتے اور وہاں اسے طلبہ میں تقسیم کرتے تاکہ وہ ملک کے گوشے گوشے میں اسے عوام الناس میں تقسیم کریں۔ جس وقت امام خمینی نجف اشرف کے دفتر سے شاہی نظام کے خلاف بیانات دیا کرتے تھے تو علماء اور طلباء اسی وقت ایران پہنچ کر انقلابی تحریک کو عوام میں زندہ رکھنے کی خاطر امام خمینی کا پیغام عوام میں پھیلایا کرتے تھے۔ سچ میں یہ بہت سمجھداری والا کام تھا۔ ساواک کا نیٹ ورک بہت ہوشیار تھا، خاص طور سے مصدق کے واقعے کے بعد، اور ہر قسم کی حرکت کو نوٹ کر رہے تھے۔ عوام کے لیے سکا سانس لینا بھی دشوار تھا۔ چھوٹی سے چھوٹی بات یا کسی معمولی کام پر بھی اٹھا کر لے جاتے تھے۔ سن 1964 میں سید علی خامنائی کو اس وقت قم سے مشہد مقدس واپس لوٹنا پڑا کہ جس وقت ان کے والد گرامی بصارت کھو چکے تھے۔ مشہد مقدس میں آپ نے اپنے والد کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ تدریس، بحث و مباحثہ اور انقلابی تحریکی سرگرمیوں کو جاری و ساری رکھا۔ بنده از دوران مبارزات خودم درگیر مبارزات بودم، درس مکاسب و کفایه میدادم در مشهد، شاگردای ما خیلیشون درگیر مبارزات بودن، از بس گرم کارهای مبارزاتی میشدن به نظرشون میامد که این حرفای مکاسب و استدلالای کفایه فایدهش چیه. مکرر بنده به اونها میگفتم آقا جان بیمایه فطیره، باید مایه پیدا کنید. اگر مایه پیدا کردید اون وقت میتوانید در منصبی و جایگاهی مثل جایگاه امام بزرگ عالی مقام این حرکت عظیم رو انجام بدید. رہبر معظم کے دیکھنے سوچنے کا انداز، ان کا طریقہ تعلیم، بات چیت اور مسائل سے نمٹنے کا طرز ایسا تھا کہ انہوں نے لوگوں میں ایک نئی ذہنیت پیدا کی تاکہ وہ وسیع دنیا میں اپنی نئی ذہنیت کے ساتھ آگے بڑھیں، نئے افق پر سوچیں اور قدیم روایات کو جدید بنائیں۔
مشہد مقدس میں سید علی خامنہئی نے 2 درسوں پر خاص توجہ دینا شروع کی، جن میں سے ایک دینی طالب علموں سے مخصوص تھا، جبکہ دوسرا جوانوں اور یونیورسٹیوں کے طلباء کے لیے مخصوص تھا۔ یہ دروس دراصل انقلاب سے آشنائی اور انقلابی تحریک کے ساتھ تعلق کو بنائے رکھنے میں اہم کردار ادا کر رہے تھے۔ ان کے ذریعے وہ عوام اور انقلابی لوگوں سے رابطے میں رہتے تھے۔ دانشجوها در اونجا شرکت کنن یا ما احیانا در جلسه از جلسات دانشجویی در دانشگاه شرکت کنیم. در اون اوقات بنده در مشهد جلسه داشتم بعد از نماز مغرب عشا، بین 2 نماز یعنی نماز مغرب عشا، می ایستادم پای تخته فقط یه 20 دقیقه‌ای مثلا نیم ساعتی صحبت می‌کردم. مستمعین هم 90% دانشجو جوان بودن، جوانام غالباً دانشجو. وہ طالب علم جو اس زمانے میں مشہد، تہران، اصفہان میں تھے، یا وہ جو دوسری جگہوں سے ان کے دروس میں شرکت کرتے تھے، ایسے تمام افراد پر ان دروس کا اہم ترین اثر روشن فکری تھا، نئی فکر، تازہ تفکر تھا۔ میں نے کئی مرتبہ کہا ہے اور یونانی اخبار و جرائد میں یہ بات شائع بھی ہوئی ہے کہ عقائد، معرفت ائمہ اہل بیت، قرآنی و اسلامی معارف کے بارے میں نئی فکر اور اس کی جدید جہتیں زمانے سے مطابقت رکھنے والے زاویہ نگاہ نے مجھ جیسے اور میرے ہمسن لوگوں پر جو خراسان کی حدود میں رہتے تھے ایسا اثر کیا کہ ہم سب ان کے ہو گئے۔ یعنی انہوں نے شعور و آگاہی اور دین کے بارے میں تازہ سوچ کے حوالے سے میری ہمسن نسل کی فکر پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ صوبہ خراسان اور خاص کر مشہد مقدس میں سید علی خامنہئی انقلابی تحریک کا مرکز و محور بن چکے تھے، جس کی باز گشت ایران کے مختلف حصوں تک پہنچ رہی تھی، یہاں تک کہ آپ کو ایران کے مختلف شہروں سے خطاب اور درس کہنے کی مسلسل دعوتیں آنے لگیں۔ خراسان ان کی فکر کا مرکز بن گیا تھا، جبکہ تہران میں حسینیہ ارشاد، جس کی بنیاد استاد مطہری نے رکھی تھی، اور ڈاکٹر علی شریعتی بھی وہاں تھے، فکری مرکز تھا۔ دیکھیں، وہ جو ساواک میں آقا خامنہئی کا کیس دکھ رہا تھا اور وہ پوری یکسوئی کے ساتھ انہیں گرفتار کرنے کے درپے تھا، وہ خراسان اور مشہد کا سربراہ تھا۔ وہ کہتا ہے خامنہئی خراسان کا خمینی ہے۔ شاہ ایران کی خفیہ ایجنسی ساواک نے سید علی خامنہئی کی سرگرمیوں پر پابندیاں لگانا شروع کر دیں اور ان کی سخت نگرانی کی جانے لگی۔ ساواک نے ان کے گرد گھیرا تنگ کر دیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ انہوں نے لوگوں کا شعور بیدار کرنے میں انتہائی سمجھداری سے کام لیا ہے۔ ایک طرف وہ اپنی انقلابی سرگرمیاں مسلسل انجام دے رہے ہیں اور دوسری طرف ساواک کے ہاتھ کوئی ایسی بات نہیں لگ رہی جس سے وہ انہیں گرفتار کریں۔ ایک مرتبہ میں نے اپنی اس جیب میں کچھ کتابچے رکھے ہوئے تھے، ان کتابچوں پر پابندی تھی۔ امام خمینی کی جہاد اکبر کتاب تھی۔ میں آقا کے گھر گیا، میں صحیح سے بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے پوچھا صحیح طرح سے کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ میں نے بتایا میری جیب میں کچھ کتابچے ہیں۔ جب میں نے انہیں نکالا تو کہتے ہیں اس طرح کیوں ادھر ادھر جا رہے ہو؟ انہیں اپنے ساتھ کیوں لیے پھر رہے ہو؟ کوشش کرو 10 لگاؤ اور 1 کھاؤ۔ سید علی خامنہئی کی کامیابی یہ تھی کہ وہ ساواک سے اپنی اصلیت کے بارے میں سچائی چھپانے میں کامیاب رہے تھے، تاہم اس چیز نے انہیں بار بار ادھر ادھر منتقل ہونے اور تہران میں تخریب کاری کے جرم میں ساواک کی جیلوں میں پہنچنے سے نہیں روکا۔ منم ندیده بودمش، همینطور یقه باز و همینطور که می‌بینید به گردنش یه چیزی آویزون نگاه کرد و گفت خامنه‌ای تویی؟ گفتم بله. گفت ها خامنه‌ای که میگن تویی ها؟ منو میشناسی؟ گفتم نه. گفت من منوچهریم. نگاه کرد تو چهره من اثر
حرف خودش رو تو صورت من ببینه. خب من فوراً فهمیدم، شناختم که کیه، ازش خیلی چیزا شنیده بودم، به رو نیاوردم که میشناسمش. بعد گفتش که من تو رو خوب میشناسم، تو همون کسی هستی که مثل ماهی لیز میخوری از دست بازجو خارج میشی و کارای تو دونه دونش هیچی نیست، اما مجموعش خدا میدونه چیه. ایک جانب علماء کرام انقلابی تحریک کو بڑھا رہے تھے تو دوسری جانب خطے میں شاہ ایران کی پوزیشن دن بدن مضبوط ہوتی دکھائی دے رہی تھی. امریکی اور اسرائیلی بے دریغ حمایت اور بے حساب مدد نے شاہ ایران کے ذہن میں اس خیال کو تقویت دی کہ اس کی حکومت ناقابل شکست بن چکی ہے. بعد از سال 43 که حکومت مطلقه محمد رضای پهلوی در کشور هزاران فاجعه آفرید به پشتیبانی آمریکایی ها هم هر چه توانستند به غارت و چپاول و توسعه طلبی و تجاوز در ایران ادامه دادند. گزشتہ صدی میں 60 کی دہائی کے دوران امریکہ کو ویتنام میں ہونے والی شکست نے یہ سمجھا دیا تھا کہ اسے اب کسی اور ملک میں عسکری مہم جوئی نہیں کرنی چاہیے. اس وقت کے صدر رچرڈ نکسن نے خارجہ پالیسی کے بارے میں کچھ ایسے نظریات پیش کر دیے کہ جسے نیکسن ڈاکٹرائن کہا جاتا ہے، جس کے تحت خطے میں امریکی مفادات کی حفاظت اس کے علاقائی نمائندوں اور پراکسیز کے ذریعے کی جانی تھی. اسی وجہ سے اس کی کوشش تھی کہ شاہ کی حکومت سے ایک تھانے دار کا کام لے. اس عنوان کو امریکی حکام نے بیانات میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے. خطے میں اپنے ایک تھانے دار کے طور پر اس سے کام لے رہے تھے. امریکہ شاہی حکومت کو وافر مقدار میں اسلحہ دیتا تھا. البتہ امریکیوں کی اپنی زیر نگرانی، جیسا کہ میں نے بتایا، 40,000 امریکی فوجی یہاں نگران تھے. امریکہ نے ایران کے اہم ترین صنعتی اور اقتصادی وسائل پر تسلط جما لیا تھا اور ان شعبوں میں تمام چھوٹی بڑی پوسٹوں پر امریکی شہری ملازمت کرتے تھے. آمریکایی ها چند 10,000 مأمور در ایران داشتن. حالا رقم دقیقش مهم نیست، 50,000 60,000 بیشتر. اینها مأمورین سیاسی بودند، امنیتی بودند، نظامی بودند در داخل ایران، در داخل مجموعه مدیریت ایران، چه در ارتش، چه در سازمان‌های اطلاعاتی، چه در بخش‌های گوناگون دیگر، برنامه ریزی و غیره نشسته بودند. پول خودشون را، مزد خودشون را به اضعاف مضاعف از دولت ایران می‌گرفتند، برای آمریکا کار می‌کردند. امریکی کہتے تھے کہ ایران میں ان کا کنٹرول شاہ ایران کی جابرانہ اور ظالمانہ پالیسی کے سبب مستحکم اور دائمی ہے. اسی سیاسی ماحول کے دوران 1971 میں اس وقت کے امریکی صدر جمی کارٹر نے شاہ ایران کی حمایت کا اظہار کرنے اور اس کی حکومت کو مضبوط بنانے کی خاطر ایران کا دورہ کیا. ایران عظیم شاہ کی قیادت کی بدولت دنیا کے سب سے زیادہ ہنگامہ خیز خطوں میں استحکام کا جزیرہ بن چکا ہے. جمی کارٹر نے جس پرامن جزیرے کی بات کی تھی، اس کے دورے کے بعد صرف چند ہی دن کے اندر وہ جزیرہ ابلنے لگا تھا اور ایران بھر میں شدید احتجاج شروع ہو گیا، کیونکہ اسی دوران ایک روزنامہ اخبار اطلاعات امام خمینی کی توہین کا مرتکب ہوا تھا. اس کا خیال تھا کہ اگر وہ امام خمینی کی توہین کرے گا تو ان کا وقار مجروح ہوگا، لیکن یہ کام خدا کی طرف سے ایک انقلابی فرصت میں بدل گیا. که عمق توطئه دشمن را در اهانت به امام بزرگوار درک کردند، فهمیدند مسئله چیست. صرفاً این نیست که خواستند به امام بزرگوار اهانتی بکنند. عمق توطئه رو درک کردند. در این شهر قم اولین تظاهرات
مردمی گسترده علیه اون حرکت خائنانه به وجود آمد. ایران کے مختلف شہروں میں لاکھوں افراد سڑکوں پر نکل آئے اور سید علی خامنائی کی تشکیل کردہ انقلابی مجاہد علماء کونسل نے ان مظاہروں کو منظم کرنے میں مرکزی کردار ادا کیا. ہمارا انقلاب بہت ہی خاص انقلاب ہے، کسی بھی طرح سے کسی دوسرے انقلاب سے قابل موازنہ نہیں ہے. ہمارا انقلاب روزگار، گھر اور آزادی کے نعروں پر نہیں تھا. یہ ایک الہی انقلاب تھا، ایسا انقلاب تھا جسے امام خمینی نے خدا کے بھروسے پر برپا کیا. وہ خدا کی قوت کا نشان بن گئے. انہوں نے الہی ارادے کو زمین پر نافذ کیا. ایران میں لاکھوں افراد کے مظاہروں نے شاہ ایران کو خوفزدہ کر دیا. شاہ نے صدام حسین عراقی صدر پر امام خمینی کو عراق سے نکالنے کے لیے شدید دباؤ ڈالا تاکہ امام خمینی کی عراق سے ایران کے اندر انقلابی فعالیت کا خاتمہ کیا جا سکے. شاہ کے کہنے پر امام خمینی کو صدام نے عراق چھوڑنے کا کہا، لیکن امام خمینی کہاں جائیں گے اس کا کوئی علم نہ تھا. کوشش کی گئی کہ کویت چلے جائیں لیکن اجازت نہیں دی گئی. اس وقت بہت سے آپشنز پر بات ہو رہی تھی، جن میں سے ایک لبنان جانے کی تجویز بھی تھی. شہنشاہ محمد رضا پہلوی نے عوامی غیظ و غضب اور انقلابی تحریک کو دبانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہوئے جنرل رضا غلام اظہری کے ذریعے فوجی حکومت تشکیل دینے کے اعلان سے لے کر لبرلزم کے مخالف شاہپور بختیار کی سربراہی میں حکومت بنانے تک ساری کوششیں کر ڈالی. شاہ کی کوشش تھی کہ کسی بھی طرح اس کی سلطنت بچی رہے اور عوام شاہ کو گرانے کا خیال چھوڑ دیں. اس لیے شاہپور بختیار نے حکومت سنبھالنے کے بعد فرانس میں امام خمینی سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی. امام خمینی نے کہا، ملاقات کرنی ہے تو پہلے استعفیٰ دے کر آؤ. میں تھکاوٹ محسوس کر رہا ہوں اور مجھے آرام کی ضرورت ہے. امریکیوں نے شاہ ایران سے کہا کہ وہ اس وقت تک ایران سے باہر چلے جائیں جب تک شاہپور بختیار حالات پر قابو نہیں پا لیتا. لیکن امام خمینی نے سب کو حیرت زدہ کر دیا کہ وہ فرانس سے واپس ایران لوٹنے کا ارادہ رکھتے ہیں. بہت سی دھمکیاں دی گئیں. امریکہ فرانس کی جانب سے دھمکی آئی. ایران سے امام خمینی کو پیغام دیا گیا کہ آپ کچھ عرصہ انتظار کر لیں تو مناسب ہوگا، لیکن امام خمینی نے انکار کر دیا. اور کہا جاتا ہے کہ امام خمینی کہنے لگے کہ تمام دشمن اس بات پر متفق ہیں کہ میں ایران نہ جاؤں، لہٰذا میرے جانے کا فیصلہ بالکل درست ہے. دشمنوں کی صفوں میں زلزلہ برپا ہو گیا. سارے سر جوڑ کر بیٹھ گئے کیونکہ امام کی آمد سے انقلاب کی کامیابی حتمی تھی. جب وہ آئیں اور اگر ان کے پاس کچھ منصوبے ہیں اور انہیں پیش کریں تو بصد احترام ہم سنیں گے، لیکن اگر چاہیں کہ وزیر اعظم بنے یا اس قسم کی کوئی چیز تو میں اپنی جگہ بہت پرسکون ہوں، ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے. مجھے وزیر اعظم شاہپور بختیار سے ملاقات کے لیے مدعو کیا گیا ہے. میں نے ان سے کہا، جناب میں یہاں اسرائیلیوں کی حفاظت کا ذمہ دار ہوں، مجھے بتائیں کہ کیا ہم کسی بھی ہنگامی صورتحال میں اپنی حفاظت کے لیے حکومت پر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ اس نے مجھ سے کہا، فکر نہ کرو، سب کچھ قابو میں ہے. اگر تم خمینی کے لیے کچھ کر سکتے ہو تو کرو. آپ سمجھتے ہو کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ ایک قتل کو انجام دینے کو کہہ رہا تھا.
اسلامی انقلاب کامیاب ہو گیا، یعنی امام خمینی 12 بہمن کو ایران پہنچے اور 22 بہمن کو انقلاب کامیاب ہوا۔ ان 10 دنوں کو دہائے فجر کہا گیا۔ یہ دہائے فجر انقلاب کی علامت ہے جو آج تک منایا جاتا ہے۔ اس وقت فرانسیوی فلسفی میشل فوکی ایک صحافی کے عنوان سے امام خمینی کے ساتھ موجود تھا۔ فوکو نے فرانس کی صحافت میں یہ دھماکہ خیز خبر بریک کر دی کہ ایران کا انقلاب روحانی سیاست کے ساتھ طلوع ہو رہا ہے۔ جامعه بدون آرمان، بدون مکتب، بدون ایمان ممکنه به ثروت برسد، به قدرت برسد، اما اون وقتی هم که به ثروت و قدرت برسه تازه میشه یک حیوان قدرتمند، یک حیوان سیر و قدرتمند، و انسان گرسنه از حیوان سیر ارزشش بیشتره. اسلام این رو نمیخواد. اسلام طرفدار انسانی است که هم برخوردار باشد، هم قدرتمند باشد و هم شاکر و بنده خدا باشد. جبهه عبودیت بر خاک بسایه. انسان بودن، قدرتمند بودن و بنده خدا و عبد خدا بودن، این اون چیزی است که اسلام میخواد. اسلامی انقلاب کامیاب ہو گیا۔ ادھر واشنگٹن اور اس کے یورپی متحدین سوچ رہے تھے کہ یہ جلد یا بدیر اس انقلاب کو رام کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن سوویت یونین نے ایران کے اندر اپنے اتحادیوں پر انحصار کیا ہوا تھا کہ وہ آخرکار تمام امور کی زعامت کو سنبھال لیں گے۔ ایران کے اندر بھی ایسے لوگ موجود تھے جن کا یہ خیال تھا کہ انقلاب کا مشرقی یا مغربی دونوں محاذوں کی طرف جھکاؤ نہ کرنا جلد ہی اسے ناکام بنا دے گا، لیکن کوئی یہ اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا کہ یہ انقلاب گزشتہ صدی سے دنیا کو کنٹرول کرنے والے مادی خیالات پر مشتمل تہذیبوں سے منفرد اسلامی تہذیب کی نشات ثانیہ کا پہلا مرحلہ بن جائے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایران کے اسلامی انقلاب میں، جو کہ حقیقت میں یہ انقلاب ایران سے شروع ہوا، شیعوں نے اس کا آغاز کیا، لیکن ہم نے کبھی بھی اس انقلاب کو نہ ایرانی اور نہ شیعی انقلاب تصور کیا، بلکہ اسے ہم ایک اسلامی، انسانی اور عالمی انقلاب سمجھتے ہیں۔ یہ انصاف کے حصول کی ایک تحریک ہے اور اپنے جوہر میں یہ عقلانیت، اخلاقیات اور انصاف پر مشتمل ہے۔ ان میں سے ایک کا ہونا ممکن نہیں، کیونکہ دوسرے دو کے بغیر ایک بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ امام خمینی نے اپنے ناصرین کے ساتھ 1979 میں ایران لوٹتے ہی کہا تھا کہ یہ خیال مت کرنا کہ انقلاب مکمل ہو چکا ہے، بلکہ یہ آغاز ہے۔ اس وقت ہی بہت سے افراد سمجھ چکے تھے کہ رہبر کبیر امام خمینی نے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد آئندہ مرحلوں کے لیے بھی ذہنوں کو مرتب و منظم کر دیا ہے۔ ابتدائے اسلام کی اصلی بنیادی اصولوں کی طرف واپسی اور اسلامی ریاست کی تشکیل کا خیال ایک ہی وقت میں بہت عمومیت اختیار کر گیا، اور اس کے اور بھی بہت سے اثرات ہوئے، لیکن زیادہ تر اسلامی ریاست کے احیاء کی امنگوں اور امیدوں کا اظہار نظر آتا تھا۔ جہاں تک امام کا تعلق ہے تو انہوں نے یہ سیاسی نظریہ پیش کیا اور انہوں نے مطلوبہ حکومتی سیاسی ڈھانچہ پیش کیا۔ حلقه بعد نظام اسلامی است. منظور من در اینجا از نظام اسلامی یعنی اون هویت کلی که تعریف مشخصی دارد که کشور، ملت و صاحبان انقلاب که مردم هستن اون رو انتخاب میکنن. در مورد ما، مردم ما انتخاب کردن جمهوری اسلامی که جمهوری اسلامی یعنی نظامی که در آن مردم سالاری از اسلام گرفته شده است، با ارزش‌های اسلامی همراهه. این حلقه دوم.